بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ 11 عورتیں یہ معاہدہ کر کے بیٹھیں کہ اپنے اپنے شوہر کا پورا حال سچ سچ بیان کر دیں، کچھ چھپائیں نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی اپنی کتاب شمائل ترمذی میں لکھتے ہیں، ان 11 عورتوں کے نام صحیح روایات سے ثابت نہیں، اگرچہ بعض روایات میں بعض کا نام آتا ہے۔ یہ عورتیں یمنہ یا حجازی تھیں۔ ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے، اس لیے نام حذف کر دیے گئے۔ ان 11 عورتوں سے اپنے اپنے شوہروں کا جو حال بیان کیا۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو توجہ سے سنیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ مثالی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیے۔ نمبر 1، ان میں سے ایک عورت بولی کہ میرا شوہر نکارا دبلا اونٹ کے گوشت کی طرح ہے، گویا بالکل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں زندگی باقی ہی نہیں رہی، اور گوشت بھی اونٹ کا جو زیادہ مرغوب بھی نہیں ہوتا، اور گوشت بھی ایسا ہے جیسے سخت دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو۔ نہ پہاڑ کا راستہ سہل ہے جس کی وجہ سے وہاں چڑھنا ممکن ہو، اور نہ وہ گوشت ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے 100 مرتبہ اٹھا کر اس کے اتارنے کی کوشش کی جائے یا اسے اختیار کیا جائے۔ فائدہ، مطلب یہ کہ وہ ایک بیکار ہستی ہے جس سے کسی کو جانی یا مالی نفع نہیں ہے، اور پھر اس کے باوجود متکبر اور بدخلق بھی ہے، اس درجہ کا ہے کہ اس تک رسائی بھی مشکل ہے۔ نہ ملتے بن پڑے نہ چھوڑے بن پڑے، کسی مصرف کی دعا نہیں ہے، محض بیکار اور بدخلقی اور سخت مزاجی کی وجہ سے اس تک رسائی مشکل ہے۔ ان میں سے دوسری عورت بولی کہ میں اپنے شوہر کی بات کہوں تو کیا کہوں، اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتی۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر اس کے عیوب گنوانے شروع کر دوں تو پھر خاتمے کا ذکر نہ ہو سکے، اگر کہوں تو ظاہری اور باطنی عیوب سبھی کہوں۔ فائدہ، مقصود یہ ہے کہ میں اس کے عیوب کو گنواؤں تو کہاں تک گنواؤں، سراپا عیب ہے، کسی میں 2-4 عیب ہوں تو ان کو گنوا بھی دوں، اور جس میں عیوب ہی عیوب ہوں کہاں تک گنوائیں، کس کس کو جتائیں۔ اتنی لمبی داستان ہے کہ سننے والے اکتا جائیں۔ بعض شرح نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس نے معاہدہ کے خلاف اپنے شوہر کی بات کہنے سے انکار کر دیا، مگر صحیح یہ ہے کہ اس نے مختصر الفاظ میں سبھی کچھ کہہ دیا کہ مجسمہ عیوب ہے، اس کے عیوب شمار سے باہر ہیں۔ ان میں سے تیسری عورت بولی کہ میرا شوہر لمبا ڈھینگ ہے، یعنی بہت زیادہ لمبے قد کا آدمی ہے، اگر میں کبھی کسی بات میں بول پڑوں تو فوراً طلاق، اگر چپ رہوں تو ادھر میں لٹکی رہوں۔ فائدہ، اس کے زیادہ لمبے ہونے کو یا تو اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مشہور قول کے موافق یہ یوٹونی کی علامت ہوتی ہے، اور اگر اگلا کام اس کی بیوی کا بیان ہے تو اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدصورت بھی ہے، منارہ کی طرح لمبا، جو بلا مناسب موٹاپے کے بدنما ہوتا ہے، اور بدخلق بھی ہے کہ اگر میں کوئی بات بھی زبان سے نکالوں، کوئی ضرورت ظاہر کروں تو فوراً طلاق دے دے، اور چپ رہوں تو کوئی ضرورت اپنی اس پر ظاہر نہ کروں تو خود اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، بس یوں ہی ادھر میں لٹکی رہتی ہوں، نہ شوہر دار عورتوں میں شمار، نہ بے شوہر والوں میں کوئی دوسری جگہ تلاش کروں۔ بعض روایات میں اس عورت کے بیان میں ایک جملہ اور بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت ایسی ہی رہتی ہوں جیسے کوئی تیز تلوار کی دھاڑ کے نیچے ہو، ہر وقت فکر سوار ہے، نامعلوم کب کام تمام ہو جائے۔ ان میں سے چوتھی عورت جو تھی، اس نے کہا کہ میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح معتدل مزاج ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا، اس سے کسی قسم کا خوف ہے نہ ملال۔ فائدہ، یعنی معتدل مزاج ہے، نہ زیادہ چاپلوسی کرتا ہے نہ بیزار رہتا ہے، نہ اس کے پاس رہنے سے خوف ہوتا ہے نہ طبیعت اکتاتی ہے۔ اس عورت کا نام مہد بنت ابی حرمہ بتلایا جاتا ہے۔
تہامہ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح کو کہتے ہیں۔ وہاں کی رات ہمیشہ معتدل رہتی ہے، خواہ دن میں کتنی ہی گرمی ہو۔ پانچویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر جب گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، اور جب باہر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کی تحقیقات نہیں کرتا۔ فائدہ: اس عورت کا نام قباشہ بتلایا جاتا ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی مذمت کی یا تعریف کی۔ اس کے کلام سے دونوں نکل سکتی ہیں، لیکن ظاہر تعریف ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کا جملہ کہ اگر اس کو مذمت قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ گھر میں آ کر چیتے کی طرح رہتا ہے، نہ بات کہتا نہ کام سے غرض، باہر جاتا ہے تو اچھا خاصا شریفانہ برتاؤ کرتا ہے، گھر میں کوئی مصیبت آ جائے تو اس سے کچھ مطلب نہیں، نہ پوچھتا ہے نہ خبر لیتا ہے، اور اگر تعریف ہے تو مطلب یہ ہے کہ گھر میں آ کر نہایت بے خبر ہو جاتا ہے، کسی بات میں کھوج نہیں کرتا، خفا نہیں ہوتا، ایسا بے خبر رہتا ہے جیسے سونے والا ہوتا ہے، ہم جو چاہیں کھائیں پکائیں وہ کسی چیز میں دخل نہیں دیتا، نہ ہم سے ہر بات کی تحقیق کرتا ہے کہ فلاں کام کیوں کیا، فلاں بات کیوں ہوئی، باہر جاتا ہے تو شیر کی طرح ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، گھر میں جو کھانے پینے وغیرہ کی اشیاء ہوں ان کا مطالبہ اور تحقیقات نہیں کرتا کہ کہاں خرچ کی اور کیوں خرچ کی، جو چیز گھر میں آ جائے گھر والے جس طرح چاہے اس کو خرچ کریں۔ ان میں سے چھٹی عورت بولی کہ میرا شوہر اگر کھاتا ہے تو سب نمٹا دیتا ہے، اور جب پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے، جب لیٹتا ہے تو اکیلے ہی کپڑے میں لپٹ جاتا ہے، میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا جس سے میری پریشانی معلوم ہو سکے۔ فائدہ: اس کے کلام میں بھی تعریف اور مذمت دونوں پائی جاتی ہیں، لیکن جیسا کہ پانچویں کے کلام میں تعریف زیادہ معلوم ہوئی ویسا ہی یہاں سمجھا جائے گا۔ اگر تعریف مراد ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب کھاتا ہے تو سب کچھ کھاتا ہے، کہیں میوہ جات ہیں کہیں پھل ہے، مختلف انواع کے کھانے ہیں، اور جب پینے کا نمبر آئے تو کبھی دودھ ہے کبھی شربت ہے، غرض سب کچھ پیتا ہے، ہر قسم کی چیزیں اس کے دسترخوان پر ہوتی ہیں، خرچ کرنے والا ہے، کنجوس یا بخیل نہیں، جھگڑوں سے الگ رہتا ہے، دوسروں کے فتنوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا، یعنی تفشیش نہیں کرتا، کوتاہیوں کو تلاش نہیں کرتا، اور اگر مذمت مراد ہو جیسا کہ اکثر کی رائے ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب کھانے کا نمبر آئے تو جو کچھ سامنے ہے سب نمٹا دے، گھر والوں کی بچے نہ بچے، بھینس کی طرح ساری خوراک ختم کر دے، پینے کا نمبر آئے تو سارا کنواں چڑھا جائے، الگ ہو کر اپنی چادر میں لپیٹ کر سو جائے، مجھ سے لپٹنا تو درد کرنا، میرے بدن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا کہ میرے دکھ درد کی کوئی خبر لے یا میرے بدن کی گرم سردی کا کوئی خیال کرے۔ ان میں سے ساتویں عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر محبت سے عاجز، نامرد اور اتنا بے وقوف ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی بیماری کسی میں بھی ہوگی وہ اس میں موجود ہے، اخلاق ایسے کہ میرا سر پھوڑ دے یا بدن زخمی کر دے یا دونوں ہی کر گزرے۔ ان میں سے آٹھویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر چھونے میں خرگوش کی طرح نرم اور خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہوا ہے۔ فائدہ: اس عورت کا نام ناشرہ بنت اوس بتلایا جاتا ہے، اس کی تعریف کا حاصل یہ ہے کہ وہ نرم مزاج ہے، سخت اور بدخو نہیں، اس میں لذت جسمانی اور روحانی دونوں موجود ہیں، نازک بدن ہے، لیٹنے کو دل کرتا ہے، نرم مزاج ہے، غصے کا نام نہیں، اس کے ساتھ خوشبو میں مہکتا رہتا ہے۔ بعض روایات میں اس کے بیان میں ایک جملہ اور بھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس پر غالب رہتی ہوں اور وہ لوگوں پر غالب رہتا ہے، یعنی میرا غالب رہنا اس کے عاجز یا ناکارہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میری محبت یا اس کی شرافت کی وجہ سے میں غالب رہتی ہوں۔ ان میں سے نویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر رفیع الشان، بڑا مہمان نواز اور اونچے مکان والا، بڑی راکھ والا ہے، دراز قد والا ہے، اس کے مکان مجلس اور در مشورہ کے قریب ہے۔ فائدہ: اس عورت نے اپنے اس کلام میں بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ اول یہ کہ اس کا گھر اونچا ہے، اگر حقیقت میں بڑی عمارت مراد ہے تو اس کی ریاست اور مالداری کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اونچا محل عموماً مالدار ہی تعمیر کرواتا ہے، اور اگر اونچے مکان سے مکان کی بلندی مراد ہے جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ نیک اور کریم لوگ اپنا مکان بلند پر بناتے تھے تاکہ پردیسی مسافر دور سے دیکھ کر آ سکیں، تو اس صورت میں اس کی شرافت اور کریمی کا اظہار ہے۔
بعض حکماء نے لکھا ہے کہ اونچے مکان سے مراد حسب نسب کی بلندی بھی ہو سکتی ہے، یعنی شریف خاندان سے تعلق۔ دوسری تعریف اس کی مہمان نوازی کی ہے۔ گھر میں راکھ کی کثرت اس بات کی علامت ہے کہ کثرت سے کھانا پکتا ہے، جو مہمان نواز کے لیے لازم ہے۔ تیسری تعریف اس کے دراز قد کی ہے۔ دراز قد ہونا بشرطے کہ اعتدال سے زیادہ نہ ہو، مردوں میں محمود شمار ہوتا ہے۔ مجلس کے گھر کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رائے والا اور سمجھدار ہے۔ ہر شخص اس سے مشورہ لینے آتا ہے، اس لیے گویا اس کا گھر ہر وقت دار مشورہ رہتا ہے۔ بندے کے نزدیک اس کا مطلب یہ بھی محتمل ہے کہ در مشورے سے اپنا گھر قریب رکھتا ہے، تاکہ مجتمع ہونے والوں کے لیے تواضع وغیرہ میں یہ کہنا نہ پڑے کہ میرا گھر دور ہے، اس لیے گھر قریب رکھتا ہے تاکہ تواضع سامان میں دیر نہ لگے اور اس کی وجہ سے عذر دینے کی نوبت نہ آئے۔ ان میں سے 10ویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر مالک ہے، مالک کا کیا حال بیان کروں؟ وہ ان سب سے جو اب تک کسی نے تعریف کی ہے، یا ان سب تعریفوں سے جو میں بیان کروں گی؟ بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے۔ اس کے اونٹ باکثرت ہیں جو اکثر مکان کے قریب بٹھائے جاتے ہیں، چراگاہ میں چرنے کے لیے کم جاتے ہیں۔ وہ اونٹ جب باجے کی آواز سنتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہلاکت زیبا کا وقت آ گیا ہے۔ فائدہ اس عورت کا نام قباشہ بنت مالک بتلایا جاتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی سخاوت کی تعریف کی ہے، جس کی تواضع یہ ہے کہ اگر اونٹ چراگاہ میں چرنے جائیں تو ضیافت اور مہمانی کے وقت ان کے واپس آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس لیے یہاں ہر وقت مہمانداری رہتی ہے۔ اس کے اونٹ چرنے کو کم جاتے ہیں بلکہ گھر ہی کھڑے کر کے کھلائے جاتے ہیں تاکہ مہمانوں کے آنے پر فوراً ذبح کر دیے جائیں۔ باجے کی آواز کی بعض نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو باجے سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، تو یہ آواز سنتے ہی اونٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ذبح کا وقت آ گیا ہے۔ عرب کے دستور کے موافق یہ مطلب بھی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو شراب و کباب اور گانے بجانے سے اس کی فوری تواضع کی جاتی ہے۔ اس آواز سے اونٹ سمجھتے ہیں کہ عنقریب کھانے کا وقت آیا ہے، اس کی تیاری کے لیے ذبح کا وقت آ گیا ہے۔ ان میں سے 11ویں عورت ام زرع نے کہا کہ میرا شوہر ابو زرع تھا۔ ابو زرع کی کیا تعریف کروں؟ زیوروں سے میرے کان جھکا دیے اور کھلا پلا کر چربی سے میرے بازو بھر دیے۔ مجھے ایسا خوش و خرم رکھتا تھا کہ میں خود پسندی اور عجب میں اپنے آپ کو بھلی لگنے لگی۔ مجھے اس نے ایک ایسے غریب گھرانے میں پایا تھا جو بڑی تنگی کے ساتھ چند بکریوں پر گزرتے تھے، اور وہاں سے ایسے خوشحال خاندان میں لے آیا تھا جن کے یہاں گھوڑے، اونٹ، کھیتی کے بیل اور کسان تھے، یعنی ہر قسم کے ثروت موجود تھی۔ اس سب کے علاوہ اس کی خوش خلقی یہ تھی کہ وہ میری کسی بات پر بھی مجھے برا نہ کہتا تھا۔ میں دن چڑھے تک سوتی رہتی تو کوئی جگا نہ سکتا تھا۔ کھانے پینے میں ایسی ہی وسعت کی کہ میں سیر ہو کر چھوڑ دیتی تھی اور ختم نہ ہوتا تھا۔ ابو زرع کی ماں میری سانس بھلا اس کی کیا تعریف کروں؟ اس کے بڑے بڑے برتن ہمیشہ بھرپور رہتے تھے۔ اس کا مکان نہایت وسیع تھا، یعنی مالدار بھی تھیں اور عورتوں کی عادت کے موافق بخیل بھی نہیں تھیں، اس لیے مکان کی وسعت سے کثرت مراد لی جاتی ہے۔ ابو زرع کا بیٹا بھلا اس کا کیا کہنا؟ وہ بھی نور علی نور، ایسا پتلا دبلا چریلا بدن کہ اس کے سونے کا حصہ یعنی بستر وغیرہ ستی ہوئی ٹہنی یا ستی ہوئی تلوار کی طرح باریک۔ بکری کے بچے کا ایک دست اس کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی، یعنی بہادری کے سونے کے لمبے چوڑے انتظامات کی ضرورت نہیں۔ سپاہانہ زندگی ذرا سی جگہ میں تھوڑا بہت لیٹ لیا۔ اسی طرح کھانے بھی بہت مختصر مگر بہادری کے مناسب گوشت کے 2-4 ٹکڑے اس کی غذا تھے۔ ابو زرع کی بیٹی بھلا اس کی کیا بات؟ ماں کی تابع دار، باپ کی فرما بردار، موٹی تازی سوکن کو اس کی کمالات سے جلن ہوتی تھی، یعنی عرب میں مرد کے لیے دبلا ہونا اور عورت کے لیے موٹی تازی ہونا محمود شمار کیا جاتا تھا۔ ابو زرع کی ماندی کا بھی کیا کمال بتاؤں، ہمارے گھر کی بات کبھی بھی باہر جا کر نہ کہتی تھی، کھانے تک کی چیزیں بھی بے اجازت خرچ نہیں کرتی تھی، گھر میں کوڑا کرکٹ نہیں ہونے دیتی تھی، مکان کو صاف شفاف رکھتی تھی۔ ہمارے یہ حالات تھے، لطف سے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن صبح کے وقت جبکہ دودھ کے برتن بلوائے جا رہے تھے، ابو زرع گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک عورت ملی جس کی کمر کے نیچے 2 چیتے کے بچے کھیل رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں انار تھے۔ بس وہ عورت اسے ایسی پسند آئی کہ وہ مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا۔
ایک روایت میں ہے کہ نکاح کے بعد وہ نئی زوجہ مجھے طلاق دینے پر اصرار کرتی رہیں، آخر مجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد میں نے ایک اور سردار شریف آدمی سے نکاح کر لیا جو شہوار تھا اور سپاہ گر ہے۔ اس نے مجھے بڑی نعمتیں دی اور ہر قسم کے جانور، اونٹ، گائیں، بکری وغیرہ میں سے ایک جوڑا مجھے دیا، اور یہ بھی کہا کہ ذرا خود بھی کھا اور اپنے میکے میں جو چاہے بھیج دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی ساری عطائیں جمع کروں تو تب بھی ابو ذرا کی چھوٹی سی عطا کے برابر نہ ہو سکتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا کہ مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی تیرے لیے ویسی ہی ہوں جیسا کہ ابو ذرا ذرا کے واسطے تھے۔ فائدہ: طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پر فرمایا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذرا کی کیا حقیقت، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اس سے بہت بڑھ کر ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہر مسلم زوجین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع مضمون میں بھی نصیب فرمائے کہ یہ عفت کا باعث ہوتا ہے، آمین۔ بعض علماء نے اس قصے میں اشکال کیا ہے کہ جن عورتوں نے اپنے شوہروں کی برائیاں بیان کی ہے وہ غیبت ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہوئی، اور اگر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ فرمایا تو اشکال اور بھی قوی ہو جاتا ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ یہ غیبت کی حدود میں داخل نہیں ہے۔ کسی غیر معروف شخص کا حال بیان کرنا جس کو لوگ نہ جانتے ہوں غیبت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ